کے حق پہ حملہ ہے، دوسرا انسانوں کے حق پہ حملہ ہے۔ وقف اول، یہ سب اوقاف جو ہے یہ بعد کے وقف ہے۔ وقف اول خانہ خدا، کعبۃ اللہ، خدا کا گھر۔ پیاری سی بات ہے کہ ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے، اگر آپ دقت کریں، تھوڑا سا غور کریں اس بات پہ، اس پہ بھی ایک مغرور حاکم نے حملہ کیا تھا، وقف اول پہ، خانہ کعبہ پہ، خدا کے گھر پہ۔ آج کے حاکم کی طرح وہ بھی مغرور تھا۔ وقف بل جو اب ایکٹ بن چکا ہے، وقف قانون کے حوالے سے دو موضوع ہے ہمارے سامنے، اور عجیب بات ہے کہ یہ دو موضوع تاریخ میں اس سے پہلے بھی پیش آئے ہیں اور اسی رنگ میں پیش آئے۔ میں اسی تاریخی نقطے کو آپ کے حوالے اپنی معذور زبان سے پیش کر کے چھوڑ کے چلا جاؤں گا، آپ اس نقطے پہ غور کیجئے گا، پھر اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچئے گا۔ دو موضوع ہے اس بارے میں، ایک خدا کے حق پہ حملہ ہے، دوسرا انسانوں کے حق پہ حملہ ہے۔ اور شریعت میں دونوں چیزیں اہم ہیں، دین اسلام میں دونوں چیزیں اہم ہیں، حق اللہ بھی، حق الناس بھی، اللہ کا حق بھی اور لوگوں کا حق بھی۔ حق اللہ وقف، جو بھی وقف ہوا ہے خدا کے نام پہ ہوا، اللہ کے نام پہ ہوا، ہمارا مال نہیں ہے۔ جس کسی نے بھی وقف کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ کیا، اب ہماری ملکیت نہیں ہے، ہمارا مال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کا مال ہے۔ یہ کائنات ہی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، مگر یہ خاص کسی وجہ سے کسی خاص دینے والے نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ وقف کیا۔ تو یہ جب وقف قانون بنا تو اللہ تعالیٰ کے حق پہ حملہ ہے، حق اللہ پہ حملہ۔ اور جس طریقے سے قانون بنا، دوسرا حملہ اس طریقے سے جس چیز پہ ہوا وہ حق الناس ہے، آپ کا اور میرا حق ہے۔ اور نہ صرف مسلمانوں کا بھی، ہندوؤں کا بھی، سکھوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، غیر مسلم، غیر ہندو، ہر کسی کا۔ اور تاریخ میں اس طرح کا واقعہ ایک بار پہلے بھی پیش آیا ہو، اور عجیب سی بات ہے کہ وقف کے حوالے سے ہی پیش آیا۔ وقف اول، یہ سب اوقاف جو ہے یہ بعد کے وقف ہے۔ وقف اول خانہ خدا، کعبۃ اللہ، خدا کا گھر۔ پیاری سی بات ہے کہ ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے، اگر آپ دقت کریں، تھوڑا سا غور کریں اس بات پہ، اس پہ بھی ایک مغرور حاکم نے حملہ کیا تھا، وقف اول پہ، خانہ کعبہ پہ، خدا کے گھر پہ۔ آج کے حاکم کی طرح وہ بھی مغرور تھا۔ آج کے حاکم کے پاس غرور اس بات کا کہ اس کے پاس نمبر ہے، میجورٹی ہے، ایم پیز ہے، پارلیمنٹ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، نمبر کی بنیاد پہ، ایم پیز کی بنیاد پہ۔ وہ ابرہہ اسی طرح مغرور تھا، مست تھا، ہاتھیوں کے طاقت میں مدمست، مغرور ہو کے آیا، کعبے پہ حملہ کیا۔ عبد المطلب، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، متولی تھے جن کے حوالے خانہ خدا تھا۔ جب ابرہہ کا لشکر آیا مکے کے پاس جہاں پہ رکا، جناب عبد المطلب آئے جہاں پہ یہ لشکر خیمہ زن ہوئے تھے۔ عبد المطلب جب آئے ابرہہ کے پاس، اس مغرور، مدمست، ظالم حاکم کے سامنے، تو حاکم کو لگا کہ آیا اب ڈرا ہوا، سہما ہوا، مجبور، کعبے کی بات کرے گا، کعبے کے بچاؤ کے بارے میں، دفاع کے بارے میں بات کرے گا۔ تو اپنے کارندوں سے کہا اسے آنے دو۔ ابرہہ کے سامنے جب جناب عبد المطلب آئے تو ابرہہ نے مغرور ہو کے کہا کہ کعبے کے بارے میں بولنے آئے ہوگے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کعبہ خدا کی ملکیت ہے، اس کا مالک خود دیکھ لے گا،
تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم نے کس سے جنگ چھیڑی ہے. اب جس سے جنگ چھیڑی ہے وہ خود دیکھ لے گا. تمہاری لشکر کے پاس میری ملکیت ہے. تمہارے لشکریوں نے میرے اونٹ چرائے ہیں. میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا, میں اپنی ملکیت کے لیے آیا. اس ملکیت کا مالک تمہارا حساب و کتاب خود برابر کرے گا. اور تاریخ گواہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا, اپنے حق کا دفاع کیا بھی. جہاں وہ مغرور ہاتھیوں کے دم پہ آیا تھا وہ ابرہہ, ان ہاتھیوں کے غرور پہ جو چھید کیا ابابیل کی شکل میں چھوٹی سی ذات, اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخ بنا. اور میں نے دلی میں بھی یہ بات کہی, آج بھی یہ بات دہرا رہا ہوں, میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا اور آج بھی دیکھ رہا ہوں. آپ سبھی کہیں گے کہ وہ ابابیل کہاں ہے. پارلیمنٹ میں میرے ساتھی گواہ ہے, ان سبھی نے دیکھا, راجیہ سبھا میں بھی دیکھا, لوک سبھا میں بھی دیکھا. نہ صرف مسلم ایم پیز, چاہے وہ ہندو ایم پی ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ ساؤتھ سے ہو, چاہے وہ یو پی سے ہو, چاہے وہ بہار سے ہو, چاہے وہ پنجاب سے ہو, چاہے ان کا نام یادو کیوں نہ ہو, چاہے ان کا نام ملائم کیوں نہ ہو, وہ ابابیل کی شکل میں جو انہوں نے دفاع کیا اس وقف کا, میرے لیے وہ تاریخ جو ہے وہ سامنے پھر سے وہ دہراتی ہوئی نظر آئی. ہم اکیلے نہیں تھے اس وقف کے دفاع کے لیے. یادو بھی تھے, بینرجی بھی تھے, ڈیویڈینز بھی تھے, سردار بھی تھے. مجھے وہ ابابیل نظر آئے جو اللہ تعالیٰ کے حق کے لیے جنہوں نے بات کی اور حق کے لیے جنہوں نے بات کی. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہماری ملکیت کیا ہے جو اب عبد المطلب نے مانگی تھی, جس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے. وہ میں نے بات کہی تھی, پھر سے دہراؤں گا. ہمیں دونوں چیزوں کا دفاع کرنا ہے, حق اللہ کا بھی دفاع کرنا ہے, حق الناس کا بھی دفاع کرنا ہے. اور حق الناس ہماری ملکیت, اس میں آئین ہند ہے, ہندوستان کا آئین, دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, جس کا وعدہ ہمیں دیا گیا تھا 1947 میں, یہ بول کے کہ یہ ملک آئین کی بنیاد پہ چلے گا, کسی خاص جماعت, کسی خاص مذہب کے ایجنڈا پہ نہیں چلے گا, کسی خاص پارٹی کے ایجنڈا پہ نہیں چلے گا. یہ ملک ہر کسی کے لیے برابر ہوگا. اس ملک کا آئین ہر کسی کے لیے برابر ہوگا, ہر کسی کے لیے برابری ہوگی. ایکویلٹی بیفور لا, آرٹیکل 14, آرٹیکل 14 اس آئین کا, ہر کسی کے لیے برابری ہوگی. یہ وعدہ ہمیں دیا گیا تھا, مسلمانوں کو, ہندوؤں کو, سکھوں کو, عیسائیوں کو, ہر کسی کو, کہ یہ قانون ہر کسی کے لیے برابر ہوگا. یہ ملک چلے گا قانون کے حساب سے, آئین کے حساب کے, کسی کے ایجنڈا کے حساب سے نہیں. آج اس آئین پہ حملہ کیا جا رہا ہے. آرٹیکل 14 آپ کو بتاتا ہے ایکویلٹی بیفور کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. اگر اپنے دھرم, مذہب کی پراپرٹیز کو مینیج کرنے کا حق ہندو سماج کو ہے اور ہونا بھی چاہیے, وہی حق مسلمانوں کو بھی ہے آئین کی روح سے, وہی حق سکھوں کو بھی ہے, کرسچنز کو بھی ہے. آرٹیکل 25 آپ کو وہ حق دیتا ہے, فریڈم آف ریلیجن. آرٹیکل 26 آپ کو وہ حق دیتا ہے, مینجمنٹ آف پراپرٹیز. آج جب آپ یہ حملہ کرتے ہیں, یہ حق اللہ پہ بھی حملہ ہے چونکہ یہ حق وقف پہ حملہ ہے, یہ حق الناس پہ بھی حملہ ہے چونکہ یہ ایکویلٹی بیفور لا اس پہ حملہ ہے. آپ نے حملہ کیا. جس طرح سے عبد المطلب اپنے وہ اونٹ, اپنی وہ پراپرٹی لینے نکلا تھا, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آئین کی, اس کانسٹیٹیوشن کا دفاع کرے, حق الناس کا دفاع کرے. اور کب تک ہم سہتے رہے؟ چور کو مرغی چرانے پہ اگر آپ بخشو گے, اگلی بار آ کے تمہارے مال مویشی سب کچھ چرا کے لے جائے گا. اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے.
کبھی CAA کے نام پہ اس آئین پہ ڈاکہ، کبھی 370 کے نام پہ اس آئین پہ ڈاکہ، کبھی وقف کے نام پہ اس آئین پہ ڈاکہ، اور یہ سب ایجنڈا ہے RSS کا، آئین نہیں ہے ہندوستان کا۔ 370 کس نے کہا انٹرنیشنل ہے؟ کس نے کہا ملک مخالف ہے؟ کیا وہ کوئی پاکستانی آرٹیکل تھا؟ وہ اس ملک کا دیا ہوا آرٹیکل جموں کشمیر کے لوگوں کو تھا، وہی حق جو آج بھی ہماچل پردیش کے لوگوں کے پاس ہے۔ آپ میں سے کیا کوئی سوال کرتا ہے اگر آج بھی ہماچل پردیش کے پاس 371 کا حق ہے، جموں کشمیر کا آرٹیکل 370 کیوں انٹرنیشنل تھا؟ کیا صرف اس لیے کیونکہ وہاں کی اکثریت مسلمان تھی؟ پورے نارتھ ایسٹ میں آج بھی 371 کے آرٹیکل جو ہے اسی طرح کا حق دیتا جس طرح کا حق 370 جموں کشمیر کے لوگوں کو دیتا تھا۔ ناگالینڈ اسی طرح کا حق 371 کے حوالے سے جس طرح کا حق جموں کشمیر کے لوگوں کو دیتا تھا۔ جموں کشمیر کے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ کیوں ڈالا گیا؟ یہ کہہ کہ وہ ملک مخالف آرٹیکل تھا۔ کیوں؟ اس لیے وہ مسلمان تھے یا وہاں کی اکثریت مسلمان تھی، اور آپ سبھی تب خاموش رہے۔ آپ کو لگا کہ ہم پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، یہ کشمیر پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ پھر جو ڈاکہ کشمیر میں پڑا، CAA کے نام پہ آپ سبھی کے گھروں پہ وہ ڈاکہ پڑا۔ آپ CAA کے نام پہ خاموش رہے، وہ آج وقف کے نام پہ وہ ڈاکہ پڑا، اللہ تعالیٰ کے حق پہ وہ ڈاکہ پڑا، وقف پہ ڈاکہ پڑا۔ کب تک آپ یہ چوریاں ہوتے دیتے رہیں گے؟ کیا یہ ملک اس وعدے پہ نہیں بنا تھا کہ یہ آئین سے پتہ چلے گا، RSS کے ایجنڈا سے نہیں چلے گا، یہ BJP کے ایجنڈا سے نہیں چلے گا، یہ کانگریس کے ایجنڈا سے بھی نہیں چلے گا، یہ کسی کے نام کسی خاص مذہب کے ایجنڈا سے نہیں چلے گا، یہ اس آئین اس کانسٹیٹیوشن سے چلے گا۔ اور اسی ملک کو بنانے کے لیے ہم سبھی نے خون دیا۔ یہ خاص کسی طبقے کا ہندوستان نہیں ہے، اور جس طرح سے وہ کہہ کے گیا، ہم نے اس آئین کے لیے خون دیا، اس ملک کے لیے خون دیا جس کو کہا گیا کہ یہ برابر ہوگا ہر کسی کے لیے، چاہے وہ 1800 کی 19ویں صدی میں جب یہ ملک اٹھا انگریزوں کے خلاف، 1947 تک جب تک خون دیتا گیا یہاں کا عوام، یہاں کے لوگ، یہ ہندوستان، تب بھی خون سبھی کا شامل تھا، ہمارا بھی، ہندوؤں کا بھی، سکھ کا بھی، عیسائی کا بھی۔ چاہے وہ آزادی کے بعد آج کے دن تک سرحدوں پہ دفاع کرنا ہو، سرحدوں کا دفاع کرتے کرتے ہمارا خون آج بھی شامل ہے۔ پہلگام میں تازہ خون بہا، وہاں صرف ہندوؤں کا خون نہیں بہا، عادل شاہ کا نام شاہد ہے، گواہ ہے، اس ملک کے دفاع کے لیے وہ تازہ مسلمان خون بھی وہاں پہ بہا جہاں پہ وہ ہندوؤں کا خون بہایا گیا۔ اور وہ کیا خوب کہہ کے گیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ رحمت نازل کرے کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ہم نے خون دیا ہے اور آج بھی دیتے آ رہے ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے، جس آزادی کا پاسبان آئین ہوگا، آئین ہند ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں اس سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ میرے بعد بھی آنے والے بہت سارے مہمان ہیں۔ صرف اتنی گزارش کروں گا، آپ کے دوشوں پہ دو ذمہ داریاں ہیں، ایک حق اللہ، اس کا دفاع، دوسرا حق الناس، ہمارا آئین، اس کا دفاع۔ حق اللہ کا دفاع کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور وعدہ کیجئے ہم ایک ایک ابابیل بنیں گے اور اس مغرور حاکم کے ان ساتھیوں کو انشاءاللہ الرحمن اسی طرح چھید کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حق کا دفاع کریں گے۔ دوسری بات، میں آپ کا ہاتھ ابھی بیٹھنے نہیں دوں گا، حق الناس، یہ آئین، اس کا دفاع کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ کا ہاتھ وعدے کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں گے کہ آپ کے حق کا بھی دفاع کریں گے،
हक्कुन्नास आई, चाहे वो हिंदू के लिए हो, चाहे सिख के लिए हो, चाहे मुसलमान के लिए भी हो, चाहे आरएसएस उस पर कितना भी हमला करे, हम उस हक्कुन्नास का भी दिफा करेंगे, उस आइन का भी दिफा करेंगे। और अगर आपका हाथ इस वादे के लिए खड़ा है, मैं कुरान की आपको एक आयत याद दिलाऊंगा, वमिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदल्लाह अलैहिम। अगर आपने ये वादा किया है, हाथ खड़ा किया है, सच्चाई से खड़ा किया है, सूरह अहज़ाब गवाह है, वो कहता है कि मोमिनीन में से मर्द है। आज के बाद अगर आप वादा करोगे, आम इंसान नहीं होंगे, आम मर्द नहीं होंगे, मोमिनीन में से खास मर्द होंगे, खुदा के वाले मर्द होंगे। वमिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदल्लाह अलैहि। मोमिनीन में से वो मर्द है जो जब वादा करते हैं उस वादे को पूरा करके दिखाते हैं इंशाअल्लाह रहमान। अगर आप ये वादा पूरा करेंगे, आप वो मर्द बनेंगे जिनको अल्लाह ताला ने मोमिनीन वाला मर्द कहा। और अल्लाह ताला के लिए अगर आपके हाथ उठे हैं तो मायूस ना हो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह ताला आपके इस स्ट्रगल में, आपकी इस कोशिश में, आपकी इस जुदोजहद में आपका मददगार होगा और आपको साबित कदम करेगा और आपको कामयाबी देगा। जिस तरह से आज सह्यूनी ताकतों के खिलाफ अल्लाह ताला उन मजलूमों का मददगार बन रहा है, ईरान की शक्ल में, हमास में, उन मजलूमों की शक्ल में जो आवाज अल्लाह ताला सुन रहा है, उसी तरह से हमारी भी सुनेगा और हमारी हक का दिफा करेगा। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे, आप सभी को हिम्मत और हौसले से और ज्यादा मुनव्वर करे और हमें इस दिफा में, आइन के दिफा में, वक्त के दिफा में साबित कदम रखे। वस्सलाम अलैकुम। सीधा चश्मा, नजर बदलो, नजरिया बदलो।